الذین یأکلون الربا لا یقومون، اس آیت کے اندر سود کو اور ان آیات میں سود کے بارے میں بتا دیا گیا یہ حرام ہے، اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور تجارت کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہیں فرمایا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود لینے سے نہ رکے اور اپنے آپ کو نہ بچایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ ایک آدمی کروڑوں میں تھا، اچھا کاروبار تھا، کاروبار کو اور بڑھانے کے لیے اس نے سود پہ پیسہ لیا، پچھلا بھی گیا، گھر بھی گئے، بہت چیزیں ختم ہو گئیں، اور وہ انسان بالآخر بینک کرپٹ ہو جایا کرتا ہے۔ تو سود تو بہرحال تباہ ہو کے رہتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک دو نہیں، شاید سینکڑوں یا ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ جب سود نہیں لیا تھا آسانی والی زندگی تھی، سود آیا، ظاہر میں مال بڑھا، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد تباہی اور بربادی آ گئی۔ ایسی بہت مثالیں ملیں گی، لیکن آپ کو ایک بھی ایسی مثال کبھی نہیں مل سکتی کہ کوئی مال والا ہو، صاحب مال، اور اس نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا ہو، نیک لوگوں کی مدد کی ہو، مسجد مدرسے بنائے ہوں، یتیموں کا خیال کیا ہو، بیواؤں کا خیال کیا ہو، کمزور لوگوں کا خیال کیا ہو، اور وہ کبھی فقیر ہوا ہو، ایسی کبھی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ تلاش کیجئے، نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ آپ لوگ پریشان ہیں، کاروبار بند ہو گیا، لاک ڈاؤن ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ پورا کریں گے۔ یاد رکھیے، ہماری آنکھ سے دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔